جی ویورز، آپ لوگوں تک خبر تو پہنچ گئی ہوگی کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دو یوٹیوبر ولاگرز جو کہ پاک فوج کے سابق افسران رہے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں وہاں سے مفرور اور کچھ لوگ بھگوڑے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان پر کورٹ مارشل کیا گیا فوجی عدالت میں، اور آج اس کا فیصلہ سامنے آ گیا. اس کی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. جو اپنے آپ کو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ لنڈن میں کہتے تھے، اور یہاں پر جو موجود تھے حیدر مہدی صاحب کینیڈا میں، ٹورانٹو میں، یہاں کے ایک دو ریڈیوز کو بھی وہ کافی انٹرویو دے چکے ہیں، اور شاید جنہوں نے انٹرویو لیا تھا ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کا انٹرویو ہو رہا ہے. یہاں پہ کون سے ایسے ملک دشمن عناصر یا ریاست مخالف عناصر ہیں جو اپنی آزادی رائے کو کینیڈا میں استعمال کرتے ہوئے دوسرے دیش کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت بھی کر رہے ہیں، ملائن بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کے اداروں کو بدنام بھی کر رہے ہیں. ان کے لیے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا بھی پھیلائے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک صورتحال ہے دونوں حضرات کے بارے میں. ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں کا ٹرائل ہوا ہے غیر حاضری میں، ان ایبسینشیا ہوا ہے، عادل راجہ کا بھی اور حیدر مہدی کا بھی، اور ان کو باقاعدہ کورٹ مارشل عدالتی کارروائی، فوجی عدالتی کارروائی کرنے کے بعد سزا سنا دی گئی ہے، جس میں عادل راجہ جو ہیں ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ ملزم عادل راجہ. اب میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میجر ریٹائرڈ اور میجر ریٹائرڈ والا لاحقہ بھی اب ان سے چھین لیا گیا ہے، لیکن عادل راجہ کو 14 سال اور ملزم حیدر مہدی کو 12 سال قید بامشقت ان کی غیر حاضری میں سنا دی گئی ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس سینس میں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ باہر بیٹھ کے لوگ کچھ زیادہ ہی حد کراس کر جاتے ہیں. تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے، اظہار رائے کا آزادی کا استعمال کرنا سب کا حق ہے، ہم بھی کرتے ہیں، نشاندہی بھی کرتے ہیں جہاں جہاں فالٹ لائنز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے ہاتھوں میں کھیل کر، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر انہی کو فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کریں، انہی پہ جگ ہنسائی کا باعث بنیں، اور ان کو پھر وہ اپنے اپنے ویلاگ میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ پاکستان کو کن کن القاب سے نوازتے ہیں اس کو مٹیریل یہی لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ لوگ اور ان جیسے بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر بذات خود بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبر جو کہ بہت لاکھوں کما رہے ہیں، جن کے بڑے ویوز آتے ہیں، لیکن باتیں وہ قائد اعظم کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کا مذاق، دینی شاعر کا، جو ہمارے دینی جو شاعر ہیں ان کا مذاق، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ان کو کھلی چھوٹ آپ لوگوں نے دی ہوئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اور میجر صاحب ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہیں، وہ حیدر مہدی صاحب ٹورانٹو میں ہوتے ہیں. ان دونوں سے 21 نومبر 2023 سے آنورڈ ان کے رینک چھین لیے گئے ہیں، واپس لے لیے گئے ہیں، انہیں اس سے ان کے منسوخ ہو گئے ہیں، اور اب وہ اپنے آپ کو وہ میجر فوج کا نہیں کہلا سکتے. اس لیے آج سے انہیں عادل راجہ اور حیدر مہدی کہہ کر پکارا جائے گا، کیونکہ فوجی عدالت کے فیصلے کے مطابق اب وہ اس لائق نہیں رہے. ان کے خلاف کیس کیا تھا؟ مطلب ایک جیسے میں نے کہا کہ تنقید ہوتی ہے، ڈیموکریٹک ہے، پروسیس ہے، اظہار آزادی ہے، انسانی حقوق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میجر عادل راجہ جو اپنے آپ کو ریٹائرڈ صاحب لندن میں بیٹھ کے، اور جو ہمارے حیدر مہدی صاحب یہاں ٹورانٹو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان پر مقدمہ جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں اور قومی سلامتی کے خطرے سے متعلق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بعض دفعات کی خلاف ورزی پر سزا سنائی گئی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سرکاری افسر ہوتے ہیں، خاص طور پہ عسکری اداروں میں، آپ پر کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، چاہے آپ ریٹائرڈ بھی ہو جائیں. اب یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی لگے رہے، اور انہوں نے اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی. ظاہر ہے وہ لگے رہے تو اس کی کوئی وجہ ہی ہوگی نا. مطلب اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کو اپنی پینشن سے زیادہ کہیں اور سے تنخواہ مل رہی ہوگی تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ لاج رکھیں گے. اور اسی طرح سے اکسانے اور جاسوسی کا الزام بھی ہے میرے سے، ماشاء اللہ سے. اچھا،
بغاوت پہ جو اکسانے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے انہوں نے یوٹیوب پر بیٹھ کے ولاگس کیے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حاضر سروس افسران پاک فوج کے اندر حاضر سروس افسران اٹھ کھڑے ہوں اور دھڑن تختہ کر دیں, تختہ پلٹ دیں ان کا. یعنی کہ جو پاکستان فوج کے موجودہ جنرل عاصم باجوہ, جنرل ندیم انجم اور جو بھی ہمارے اس وقت کے موجودہ عسکری رہنما ہیں یا افسران ہیں, ان کے خلاف چھوٹے افسران خاموش مجاہد کے نام پہ انہوں نے ایک نام رکھا ہوا تھا, کوڈ ورڈ, کہ وہ اٹھیں اور ان کا تختہ پلٹ دیں اور اس کے بعد ایک اور نئی رجیم لائے. یعنی کہ آپ سوچیے کہ کسی بھی ملک کی ریاست, آپ یہ سوچ لیجیے کینیڈا ہے, سوچ لیجیے امریکہ ہے, برطانیہ ہے, اور کوئی باہر سے بیٹھ کے برطانوی شخص یہ کہے کہ کینیڈا کی فوج والو تم جو ہے نا بغاوت کر دو, دھڑن تختہ کر دو, ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی, اور یہ کون سی ریاست دنیا کی الاؤ کرے گی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. مجھے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات درست نہیں ہے, اور یہ بات بغاوت ہے. یہ بغاوت بھی ہے. ایسے جاسوسی کا الزام بھی لگائے. اب جاسوسی کا الزام کیوں لگایا بھائی؟ اب جاسوسی کا الزام اس لیے لگائے کہ اس بات کے ثبوت اور شواہد جمع کیے گئے کہ ان کے تعلقات کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے وہ جو اتنی ہماری ایجنسی ہے پاکستان کی نمبر 1 ISI اور دیگر ادارے, انہوں نے پتہ لگایا کہ ان کو کہیں سے واٹس ایپ گروپوں سے ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آج آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں مبینہ طور پہ, اور اس طرح سے یہ جاسوسی اس ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ظاہر ہے اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, آپ نے اس کو بھی کر دیا. اچھا, یہ مقدمہ جو ہے 7 مئی 2023 کو تھانہ جنوبی لاہور کینٹ میں درج کیا گیا تھا, اور عادل راجہ کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران عدالت کی جانب سے انہیں پہلا سمن 19 جون 2023 کو ایشو کر دیا گیا تھا. اچھا, یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا, یہ فیصلہ اس کی کاپی ایک لنڈن میں عادل راجہ کو پہنچا دی گئی ہے, اور ٹورانٹو میں بھی یہ ارسال کر دی گئی ہے حیدر مہدی صاحب کو, ان کو مل چکی ہوگی. اس کے علاوہ جب یہ ان کو 22 اگست کو جاری کیا تھا عدالت نے ایک سمن دوسرا, اور کہا تھا کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائیں, اور اس کے لیے انہیں 30 ڈیز کا ٹائم بھی دیا گیا تھا, لیکن کون آتا ہے, تیری زلف کے سر ہونے تک کوئی بھی نہیں آیا. اسی طرح دوسرے ملزم, خبر کے مطابق دوسرے ملزم حیدر مہدی کے خلاف بھی 7 مئی 2023 کو تھانہ جنوبی لاہور کینٹ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا, اور وہاں سے پھر یہ کارروائی کا آغاز ہوا تھا. 26 جون کو ان کو پہلا سمن جاری کیا گیا تھا, اور سمن بذریعہ کینیڈا ڈاک رجسٹرڈ میل, جیسے ہمارے آتا ہے نا کہ بھائی ٹنگ ٹنگ دروازہ کھلا, سائن کر دو سر, ادھر سائن کر دیا, وہ رجسٹرڈ میل ان کو ملا گیا تھا, بھیجا گیا تھا. لیکن بھائی صاحب نے سمن وصول نہیں کیا, اور سمن وصول کیے بغیر ہی وہ ڈاکیہ واپس چلا گیا تھا. دوسرا سمن جو پیش کیا گیا تھا وہ 28 اگست کو بھیجا گیا, جس پر عدالت نے ملزم کو 29 ستمبر کو, یعنی کہ پچھلے 2 مہینے پہلے ان کو کیا تھا, وہ دوسرا سمن بھی بغیر وصول ہوئے واپس کر دیا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ دونوں ملزمان کو قانون کے مطابق قانونی سہولیات یعنی کہ کاؤنسل فراہم کی جائے گی, اور کی بھی گئی تھی. اچھا, عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی پہلے ہی پاکستان پینل کوڈ PPC 1980 پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت اور انسداد دہشت گردی ATA 1997 کے تحت بغاوت, ہتک عزت, ریاست کے خلاف جرم اکسانے کے جرم میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے ان پر. دونوں ملزمان کو بغاوت اور دہشت گردی اور تشدد پہ اکسانے اور عدالت کی طرف سے مفرور اور اشتہاری, مفرور میں نے کہا تھا نا بھگوڑے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن مفرور ہیں بہرحال, کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو ظاہر مفرور ہیں. اور عدالت کو ان کی جانب سے مفرور افراد کے خلاف پہلے ہی کارروائیاں کی جا چکی ہیں, اور جو ایک کام کیا ہے وہ یہ کہ ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں پاکستان میں, اور ان کے دونوں ملزموں کے بینک اکاؤنٹ, پاسپورٹ, شناختی کارڈ اور ساتھ ساتھ ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام بھی ڈال دیا گیا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں, یہ ساری کارروائی ہو چکی ہے. اب یہ اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک فیصلہ آنے کے بعد, پہلے تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارا ایک ملک سے بھاگا ہوا انسان ہے اور اس کو ہمیں واپس کرو, ہمارا ملزم ہمیں واپس کرو, تو کوئی نہیں کرتا واپس. لیکن جب ایک عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے, جب عدالت نے سزا سنا دیتی ہے اور اس کو انہوں نے اپیل بھی نہیں کر رہے, اس کو انہوں نے فائٹ بھی نہیں کیا, ایک ڈیفالٹ ججمنٹ بھی آ گئی ہے, تو اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ انٹرپول بھی ہو سکتا ہے, یا ان ممالک سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بغاوت, جاسوسی, دہشت گردی
اور سیکرٹ ایکٹ جیسے جرائم. یہ نہیں ہے کہ کوئی چوری کر کے پلاٹ کھا گیا اور بھاگ گیا, یہ باقاعدہ ایک سنگین ترین ریاستی جرم کر کے یہ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے خلاف انٹرنیشنل لاز کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. تو ناظرین یہ جو خبریں ہیں, یہ 2 مثالیں ایسی قائم کی گئی ہیں کیونکہ یہ پاک فوج کے افسران تھے, اور پاکستان فوج کے بہت سارے افسران بھی ہیں جو باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کچھ پی ٹی آئی سے متعلق ہیں, بہت سارے پاکستان فوج کے ہمدرد لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, بہت سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, نون لیگ کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ایک ریڈ لائن نہیں کراس کرتے. ریڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ ریڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کر کیا رہے ہیں. یہ ایسی خبریں نکال کے لاتے ہیں کہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کمانڈر صاحب نے اپنے 200 لوگوں سے کہا ہے کہ رات کو تختہ پلٹ دیا جائے گا, اور جو 200 لوگوں سے کہا ہے, میں 400 لوگ اور بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں کہ تختہ پلٹ دو, آج جو ہے نا اندھی مچا دو, ختم کر دو ان کو, ان کا جو ہے نا ان کو پکڑ لو, ان کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو. اب آپ بات کر رہے ہو دنیا کی 6ٹی بڑی آرمی کے اور پاکستان کی دنیا کی سب سے بڑی سیکرٹ ایجنسی 6 نمبر پہ ISI کے بارے میں, اور آپ ایک چھوٹے سے افسر, معمولی سے افسر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے جس طرح سے اکیڈمی سے, اور میجر تک ہی پہنچے, اس سے آگے پہنچ بھی نہیں پائے, وہ اب پاکستان کی افواج کو الٹ پلٹ کرنے والے اپنے ویلاگ کے ذریعے یوٹیوب سے, ان کی یوٹیوب سے ان کی ویلاگ مشہور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے PTI کا. تو PTI کی آڑ میں انہوں نے پاک فوج پہ بھی انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے ریاست پاکستان پہ بھی حملہ کیا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے. اور سزا سنانے کے بعد یہاں کی جو حکومتیں ہیں, وہاں حکومت کے ذریعے پاکستان ریاست ٹو ریاست, نیشن ٹو نیشن اب ان سے رابطہ ہوگا اور آگے کی کارروائی دیکھی جائے گی کیا ہوگی. لیکن یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں. یہ خاص طور پہ عادل راجہ کے بارے میں پاک فوج کے پاس باوثوق ذرائع سے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور جو نیریٹو یہ اپنا رہے ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت کی آڑ میں PTI والوں کو سمجھنا ہوگا اور ڈس اون کرنا ہوگا اب ان لوگوں کو کہ یہ لوگ سیاسی جماعت نہیں ہیں, یہ لوگ ریاست مخالف ایجنڈے پہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے. انہیں سزا سنائی گئی ہے, اور سزا کسی سیاسی وابستگی یا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں سنائی گئی ہے, ثبوت شواہد کی بنیاد پہ اور انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ سنائی گئی ہے. لہٰذا اب ان کو ڈس اون کریں, ان کو اپنا جسے کہتے ہیں آزاد پرندے کے طور پہ چھوڑ دیں, انہیں فری لانس کے طور پہ چھوڑ دیں, اور یہاں سے ہم ان کو اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کریں گے. اور یہ ایک مثال, عبرتناک مثال بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طرح کی کارروائی کا سوچا تھا. یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی, ہمت افزائی ہوتی, یا جس کو کوئی اندر سے کوئی انفارمیشن مل جاتی تھی وہ کہتے تھے میرے خاموش مجاہد یہ کام کر رہے ہیں. ایسا اب نہیں چلے گا. یہ پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے. اس پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ ایک مختلف ہے. اب یہ ایک پیج پر ایک قومی مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے والی پاکستان کی نیشن ہے. ہم بہت بھگت چکے ہیں, ہم بہت کھڈے میں گر چکے ہیں, اب باہر نکلنے کا وقت ہے. جب نکل رہے ہیں تو ہمیں دشمنوں سے اسی طرح سے نمٹنا پڑے گا. مجھے امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر ضرور کریں گے, نہیں بھی کریں گے. میں اپنی باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور اسی طرح سے ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا.